أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بلند ترین صلوات آواز سکون اس دعا کے ساتھ خداوند عالم اس قرآنی فرشہ ذات کو اپنی عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور اس قرآنی فرشہ ذات پر زبان پر اس سے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی اور ولی دورہ امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھتے ہیں. کافی سارے آزاد تشریف فرما ہے، ایسے صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو کرنے کا دل کرے. 25 رجب المرجب ہے، مختلف عنوانات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ جب لباس امامت پہن کے بندہ گفتگو کرے تو حق یہ بنتا ہے کہ جس ہستی کا دن ہے انہی کے متعلق گفتگو کی جائے. آپ سب اگر راضی ہیں، ویسے میں بھی دو ادھر کی کر کے آپ کو خوش کر کے جہاں سے جا سکتا ہوں، یہ فن میرے پاس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف ساتویں لال ولایت جن آج روز شہادت ہے ان کی ذات بابرکت کے حوالے سے گفتگو کروں. اگر سب کی مرضی ہے تو گفتگو کروں، ہے سب کی مرضی سے آمین کروں. بسم اللہ کی شکر ایک صلوات پڑھیں مخبرین کو آواز کروں. سامعین محترم، اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس ہستی کے چھوڑے ہوئے شاگرد جن کو دنیا دیوانہ کہتی ہے اور آل محمد ان کو بہلول دانا کہتے ہیں. تھوڑا جاگیے گا، میں بالکل تمہید میں بالکل ایک لفظ بھی ایک حرف بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. وقت جتنا مجھے دیا ہے اتنے ہی وقت کے اندر میں نے اپنی نوکری مکمل کرنی ہے. مجھ سے پہلے ایک بہترین سریلا بندہ پڑھ کے چلا گیا ہے. سریلے بندے کے بعد میں سورا بندہ ہے ویسے ہی مجمع تھک جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلدی اپنے ساتھ ملا کے جتنے لمحات ہیں انشاءاللہ ایک ساتھ سفر کر کے آپ کی نعمت کو تمام کروں گا. میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ امامت کا چمن امامت کا ایک ایسا پھول جسے دنیا دیوانہ سمجھتی تھی اور امام اسے لقب دہنا کا عطا کرتے تھے. ایک دن بازار بغداد میں مین چوک کے اوپر کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا. ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ بازار میں بھیڑ تھی، بازار میں رش تھی، مخلوق کا ازدحام تھا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی، کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی. یہ کبھی لوگوں کو دیکھ کے تقریر کرتا
खुदा नहीं हूँ, लेकिन वली खुदा के दर का नौकर तो हूँ। वली खुदा के दर का नौकर तो हूँ। सामीन मोहतरम, ये नौकर होकर इतना साहिब इख्तियार है कि बाजार में कच्चे मिट्टी के घर बना के जन्नत बेच सकता है। तो फिर सोच तो सही, अगर नौकर का इतना इख्तियार है तो फिर मालिक का कितना इख्तियार होगा। खुदा ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सर में, जितने भी सफेद बुजुर्ग बैठे हैं, खुदा हमारे सर में इनका साया दराज फरमाए। आज के बाबुल हवाइज के जिक्र के सदके में सामीन मोहतरम, ये बाबुल हवाइज का एक शागिर्द है। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं एक शागिर्द का और जिक्र करूं। है तवज्जो सबकी मर्जी है। मैं चाहता हूं पहले नौकर समझ आए। नहीं, अभी भी जाग नहीं रहे, अभी तक सारे मेरे साथ हम सफर नहीं हुए। मैंने जुमला ये कहा है कि पहले हमें नौकर समझ आ जाए। जब नौकर किसी की समझ में आज तक नहीं आए तो मालिक समझ में कैसे आएंगे। जिनके नौकर आज तक किसी की समझ में नहीं आए, इसी दरवाजे के एक और नौकर है जिसका नाम है हिशाम बिन सालिम। मैं बड़ा एक अहम तरीन जुमला कहना चाह रहा हूँ। हिशाम बिन सालिम नाम है, इल्म कलाम में इमाम का शागिर्द है। किसके इल्म में? इल्म कलाम में इमाम का शागिर्द है। हमारे यहाँ अभी मुझसे पहले जाकिर साहब पढ़ गए, उनका शोबा कौन सा है? जाकिरी। मेरा शोबा कौन सा है? आलमाना गुफ्तगू। वो अपने अंदाज में पढ़ के गए, मैं अपने अंदाज में। क्यों? इसलिए कि जिस हैं हम दोनों एक ही दरवाजे के लोग हैं, लेकिन दोनों के इल्म में फर्क है, दोनों की मार्फत में फर्क है, दोनों के अंदाज़ तकल्लुम में फर्क है। ये फर्क हमने नहीं डाला, मासूम हर एक की सज़ा फिक्र के मुताबिक अता करता है। और मैंने जुमला कहा है, खुदा के जुमला समझाता हूँ, जितना ज़र्फ होता है इतना ही वो अता करते हैं। उनकी अता में कमी नहीं है, उनकी अता में कमी नहीं है। जितना ज़र्फ होता है इतना ही अता करते हैं। रवायत में है, आयतुल्लाह शोस्तरी ने मजालिस किताब में ये रवायत नकल की, इल्म रिजाल की किताब है, जिसमें शिया हदीस के रावियों के ऊपर आयतुल्लाह शोस्तरी ने गुफ्तगू की है। उसमें ये रवायत नकल करते हैं कि इमाम इस्लाम छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे 4 शागिर्द ऐसे हैं, अगर ये 4 शागिर्द ना होते तो दुनिया से उलूम आले मोहम्मद मिट जाते। ये 4 शागिर्द ना होते तो दुनिया से आसार उलूम आले मोहम्मद मिट जाते। उन्हीं 4 में से एक ही शागिर्द है हिशाम बिन सालिम। शाम से आने वाले एक शख्स है, आया है शाम से तैयार करके भेजा है कि जाकर तूने इमाम से मुनाज़रा करना है, जाकर तूने इमाम से मुनाज़रा करना है। आया है, आकर मदीने में दखल बात किया, कहा कौन इमाम है, मैंने उससे मुनाज़रा करना है, कौन इमाम है, मैंने उससे मुनाज़रा करना है। अल्लाह जाने शाम में ही ये क्यों मुकाबले की जस्तजू है आले मोहम्मद के साथ। मैंने जुमला कह दिया है, किसकी समझ में आया, किसकी समझ में नहीं आया। मैंने जुमला ये कहा है, अल्लाह जाने कि सारी शाम में ही क्यों आले मोहम्मद के साथ मुकाबले की जस्तजू है। शाम से ही क्यों आले मोहम्मद के मुकाबले में लोग आते हैं। आगे सवाल करता है, मैंने इमाम से मुनाज़रा करना है, इमाम अलैहिस्सलाम से मिले नहीं, इमाम ने अपना कासिद भेजा, कहा तेरा मुनाज़रे का मौजू क्या है? उसने कहा मेरा मुनाज़रे का मौजू है इल्म कलाम। इमाम ने कहा मेरा एक शागिर्द है, उसका नाम है हिशाम बिन सालिम, तू जाकर उससे मुनाज़रा कर, हिशाम बिन सालिम से मुनाज़रा कर। अगर तू उससे जीत गया, तू उससे नहीं जीता, मुझे इमाम से जीत गया। तू उससे नहीं जीता, मुझे इमाम से जीत गया। अब सामीन मोहतरम दौड़ के गया, जाकर हिशाम बिन सालिम के सामने बैठा, बैठ के गुफ्तगू का आगाज किया। कहा तेरे अकीदे में इमामत है या नहीं है? कहा इमामत है मेरे अकीदे में। कहा तेरे अकीदे में इमामत का बयान क्या है? कहा जिसको अल्लाह ताकत और इख्तियार दे दे हम उसे ही इमाम कहते हैं। यार मैंने जुमला कह दिया है,
جس کو اللہ ظاہری حکومت دے دے ہم اسے ہی امام کہتے ہیں، جس کو اللہ ظاہری حکومت دے دے ہم اسے ہی امام کہتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے برادران ہیں ان میں، کہ وہ ان کے عقیدے میں جس کو اللہ ظاہری اختیار دے اسے وہ امام کہتے ہیں، اور ہمارے عقیدے میں جسے اللہ پوری کائنات میں اختیار دے ہم اسے امام کہتے ہیں۔ جس کو اللہ کائنات پر اختیار دے، کائنات پر اس طرح ہم نے امام کو محدود کر دیا، کہا اس کے علاوہ کوئی امام کی حیثیت نہیں ہے۔ ہشام بن سالم نے اب ایک دلیل پیش کی، یہ دلیل اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میں آپ بالکل میری تمیز ختم ہو گئی، تقریر شروع ہو جائے گی۔ دلیل پیش کی، نے کہا سن تیرے ہاتھ ہیں، کہا ہاتھ کبھی غلطی کرتے ہیں، کہا کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کہا جب غلطی فیصلہ نہ کر سکے یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے پھر کیا کرتے ہیں، کہا دل کی طرف رجوع کرتے ہیں، دل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر دل کہے کر دو تو ہاتھ کر دیتے ہیں، دل کہے نہ کر دو تو ہاتھ نہیں کرتے۔ کہا تیری آنکھیں کہیں، کہا سہارا صحیح نہیں صحیح کبھی غلطی بھی کرتی ہے، کہا کبھی کبھی غلطی بھی کر لیتی ہے، کہا کیسے پتہ چلتا ہے، کہا جب فیصلہ نہ کر پائے تو دل سے پوچھتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہا تیرے کان ہیں، ہر بار صحیح سنتے ہیں یا کبھی سننے میں غلطی بھی کرتے ہیں، کہا کبھی کبھار غلطی بھی کر لیتے ہیں، کہا جب غلطی محسوس کرے تو کیا کرتے ہیں، کہا دل سے رجوع کرتے ہیں، دل سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر دل کہے سن لو تو کان سن لیتے ہیں، دل منع کرتے تو کان نہیں سنتے۔ کہا تیرے پاؤں ہیں، کہا پاؤں صحیح طرف چلتے ہیں کہ کبھی غلط راستے پہ بھی چل پڑتے ہیں، کہا کبھی کبھی غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کہا جب غلطی کا اندیشہ ہو تو کیا کرتے ہیں، غلطی کا اندیشہ ہو تو کیا کرتے ہیں، کہا جب غلطی کا اندیشہ ہو تو پھر ہاتھ یہ جو پاؤں ہیں یہ دل کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ دل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہا پھر اگر دل تصدیق کرتا ہے تو پاؤں چل پڑتے ہیں، اگر دل انکار کرے تو پاؤں رک جاتے ہیں۔ تو اسی وقت ہشام بن سالم نے اس آئے ہوئے شامی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، امام کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں، کہا اے انسان تو کائنات میں وجود امام سے انکاری ہے، امام کا وجود تو بس جسے ظاہری اللہ اختیار دے وہ ہے، باقی کوئی امام کا وجود ہی کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تیرا 5 فٹ کا وجود جو ہے اس کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا تو پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑا؟ کہا یہ تیرا 5 فٹ کا وجود اللہ نے، تیرا 5 فٹ کا وجود اللہ نے بغیر امام کے نہیں چھوڑا، یہ تیرے 5 فٹ کے وجود میں ہر اعضاء کے لیے ایک مرجع قرار دیا ہے کہ جب بھی غلطی کرو اس سے پوچھنا۔ اسی طرح کائنات میں اللہ نے امامت کو مرجع بنایا ہے، جب بھی بندہ غلطی کرے امام کے دروازے پہ آئے، جب بھی غلطی کرے امام کے دروازے پہ آئے۔ اسی نے آل محمد کے اسی پہلو میں کو تہنا دیا، تم اپنے امام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے امام مشکل کشا ہے، امام تو زندان میں ہے، بتا مشکل کشائی کیسے کرتے ہیں۔ خدا کے نبی جو سمجھا آپ کو آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، اسی بہلول کو تہنا دیا میرے امام تو تمہارا عقیدہ ہے تمہارے امام تو مشکل کشا، وہ تو زندان میں کیسے مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ تو زندان میں کیسے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ بہلول نے کہا جب ہاتھ کو درد ہو تو محسوس کون کرتا ہے، کہا دل، نہیں سمجھ آیا۔ میں جب جملے پر میں نے کہا بہلول نے کہا اگر ہاتھ کو درد ہو تو محسوس کون کرتے ہیں، کہا دل، آنکھ میں تکلیف ہو تو محسوس کون کرتے ہیں، کہا دل، کان میں تکلیف ہو تو محسوس کون کرتے ہیں، کہا دل، اس تکلیف کا علاج کون کرتے ہیں، کہا دل۔ کہا کبھی باہر نکل کے آیا ہے، اور نہیں سمجھ آیا تو آپ کی اپنی قسمت ہے۔ کہا کبھی تیرے سینے سے باہر نکل کے آ کے اس نے یہ مشکل حل کی ہے، یا وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے حکم دیتا ہے دل، اور زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، دل حکم دیتا ہے، کان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ
امام جن کی کل حیات مبارک کتنی ہے؟ ظاہری حیات مبارک امام علیہ السلام کتنی ہے؟ اس بھرے پنڈال میں آپ 25 رجب کے دن امام علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں. آپ کے بچے سے کوئی سوال کرے کہ تمہارے ساتھوں میں امام کی کل حیات مبارک کتنی ہے، اور بچہ آگے سے سر جھکا لے، پھر اس پورے دن کے جلسے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میری بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا. امام علیہ السلام کی کل حیات مبارک ہے 55 سال. ظاہری حیات مبارک کتنی ہے؟ تھوڑا سا علمی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کل حیات مبارک ہے 55 سال. 55 سال میں سے 20 سال امام علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیر نگرانی گزارے. 35 سال امام علیہ السلام کا دور امامت ہے. 35 سال. ان 35 سالوں میں امام نے 4 فرعونوں کو شکست دی. ان 35 سالوں میں امام نے 4 فرعونوں کو شکست دی. ان 35 سالوں میں امام نے 4 فرعونوں کو شکست دی. اب اگر جو لوگ پڑھے لکھے ان کے لیے، ایک پڑھا لکھا جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جوان جو طبقہ بیٹھا ان کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ان 35 سالوں میں امام علیہ السلام کا جو وقت تھا امامت کا، اس میں ماحول کیسا تھا، اس زمانے کا حلقہ علمی کیا تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب شہر و سخن بادشاہ کے دربار کی لونڈی تھی، جب علم و زہد و تقوی جیسی صفات حکمرانوں کے دروں کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی تھی، جب کائنات کی تمام عالی جو ہے صفات جو ہے حکمرانوں کی دہوڑی پہ اپنے سر کو جھکاتی ہوئی نظر آتی تھی. سامعین محترم، یعنی جب ساری کائنات ظاہری حکمرانوں کے دروازے پہ نظر آتی ہے، اس وقت اللہ کی حجت جو ہے ساری کائنات کو اپنے قدموں میں جھکاتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کی حجت جب اس وقت علم تفسیر کے امام دربار بادشاہ کی مرضی میں گفتگو کرتے ہیں، فتویٰ دیا جاتا ہے بادشاہ کی مرضی میں، شہر پڑا جاتا ہے بادشاہ کی مرضی میں. علم و ہنر جتنا بھی یہ سب بادشاہ کے تابع ہے. اس لیے تو جب ہارون نے کہا امام علیہ السلام سے کہ تم اپنے آپ کو حکمران کہتے ہو اور میں بھی اپنے آپ کو حکمران کہتا ہوں، کہا ہاں تیری حکمرانی میں اور میری حکمرانی میں ایک فرق ہے. ہارون نے حیران ہو کے کہتے ہیں ساتھ میں لانے والے کیا فرق ہے؟ کیا وہ بھی آپ حکمران ہیں؟ کہا ہاں فرق ہے، میں بھی حکمران ہوں، تو بھی حکمران ہے. تیری حکومت لوگوں کے بدنوں پر ہے اور ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. تیری حکومت ہے لوگوں کے بدنوں پر، ہماری حکومت ہے لوگوں کے دلوں پر. سامعین محترم، جب اتنے فرعونوں کا کوئی شخصیت مقابلہ کرے اور اس مقابلے کے دوران کسی اپنے چاہنے والے پہ کوئی مشکل آ جائے، پھر اس کی مشکل کشائی کرتی ہوئی شخصیت نظر آئے. علی محمد تلکانی ایک امام کا صحابی ہے. ایک دن کشتی میں سفر کر رہا ہے. کشتی میں سفر کرتے کرتے اچانک دریا میں تو یعنی کشتی تباہ ہو گئی. ایک تختے پہ بیٹھا سفر کر رہا تھا، اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اٹھا کے ایک جزیرے پہ پھینک دیا. اب نہ وطن ہے اپنا، نہ اپنا علاقہ ہے، نہ لوگ ہیں کوئی، نہ وہاں کوئی خوراک ہے، نہ وہاں کوئی انتظام ہے. یہ بیچارہ سرگرداں تھا کہ اچانک اسی جگہ پر سے تسبیح و تحلیل کی آواز سن رہی تھی. اب تسبیح و تحلیل کی آواز کو سن کر آگے بڑھا. جیسے ہی قریب پہنچا سلام کیا. اب جو سلام کا جواب دیا قدموں میں بیٹھا. ایسے ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتا ہے سامنے امام کاظم علیہ السلام تشریف فرما ہے. یہ واقعہ اس نے جب اپنی منزل پر بغداد میں واپس پہنچا، بغداد میں جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا، ہارون نے اس کو گرفتار کر کے دربار میں بلایا. کہا علی احمد تلکانی یہ واقعہ بیان کرتا ہے، اگر اس واقعے کے اندر سچائی نہ ہو ہم اسے فوراً قتل کر دیں گے. اس نے کہا ہارون میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. کہا ہوا کیا تھا میرے ساتھ؟ کہا جب میں اس عالم میں سرگردان تھا، ایسے عالم میں مجھے تسبیح و تقدیس کی آواز آئی. میں آگے بڑھا. جب میں نے دیکھا کہ امام میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نے امام کے قدموں میں ہاتھ رکھا. اللہ جانے وہ منظر کیسا ہوگا. عاشق سامنے ہے، معشوق کے قدموں میں عاشق کے ہاتھ ہوگا. وہ منظر کیسا ہوگا تو اس منظر کی تصویر کشی نہیں کر سکتا. سامعین محترم، امام علیہ السلام نے وہاں اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کہا کھانا کھاؤ. میں نے دائیں بائیں دیکھا
امام نے مجھے پانی پلایا، جب میں نے پانی پیا زندگی میں کبھی ایسا پانی میں نے پیا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب میں کھانا بھی کھا چکا، جب میں پانی بھی پی چکا، پھر امام علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کہا اے ابی طالب کیا اپنے وطن جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا کون اپنے وطن نہیں جانا چاہتا، میں تو تجارت کے لیے نکلا تھا، میرے بچے میرے انتظار میں ہوں گے، میں کیوں اپنے وطن نہیں جانا چاہتا؟ امام علیہ السلام نے کہا اے ابی طالب بیٹھو، ہم تیرے وطن جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بس امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا جھک کر امام کے سامنے آیا، جاگ رہے آخری بندے تک، بادل کا ٹکڑا جھک کر امام کے سامنے آیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا مجھے خدا نے فلاں علاقے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا تو چلا جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ بھی امام کے سامنے آیا، امام کو آ کر سلام کیا، سلام کے بعد اس کو بھی امام نے بھیج دیا۔ پھر ایک اور ٹکڑا آیا، پھر اس کو بھی بھیج دیا، ایک اور ٹکڑا آیا، اس کو بھی بھیج دیا۔ آخر میں ایک بادل کے ٹکڑا آیا، اس نے آ کر امام کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مجھے خدا نے بغداد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اکیلے نہ جانا، ہمارے نوکر کو ساتھ لے کے، کہا اکیلے نہ جانا، ہمارے نوکر کو ساتھ لے کے جانا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی، سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی آج بادلوں میں سفر کرنا کسی مسئلے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو اپنے نوکروں کو بادل کی سواری پہ بٹھائے اسے موسی غالب کہا جاتا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے امام موسی کاظم علیہ السلام۔ سامعین محترم، اس ہستی کی عزت تقریب کا کیا؟ اب یہ جو شخصیت ہے نا، اس نے امام سوال کیا کیسے مدد کرتے ہیں؟ اس کا دل کبھی باہر نہیں آتا، دل کا کام فقط حکم دینا ہوتا ہے، اور جب دل حکم دیتا ہے کائنات ساری اس میں آزاد جوارے بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سنو، ہم نے تمام کے تمام امتحان اپنے خلیل سے لے لیے۔ جب سارا امتحان میں خلیل پاس ہو گئے، پھر قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے خلیل، ہم نے تجھے ساری کائنات کا امام بنا دیا، ساری کائنات کے انسانوں کا امام۔ اچھا، بس ایک جملہ آخری وسائل کا، اور اسی کے بعد انشاءاللہ چند جملے وسائل کے۔ اسٹیج سے صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کا بیٹھنا اس بات میں نہیں کہ میرا وقت اپنے اہتمام کو پہنچنے والا ہے۔ سامعین محترم، بس میں بالکل اگلے ذاکر کا ایک منٹ بھی لینا جو ہے تو اچھا نہیں سمجھتا۔ سامعین محترم، جملہ آخری ہے، یہ پہلا امام ہے جس کو اللہ نے پہلے امتحان لیے۔ اچھا، جب امتحان لیے اس وقت اسٹیٹس کیا تھا؟ جب امام بنایا اسٹیٹس کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، اولی العزم تھے، یہ ساری خصوصیات خلیل میں تھی۔ ان ساری خصوصیات کے ہوتے ہوئے پھر اللہ نے امتحان لیا، جب امتحان لیا تو پھر فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کی قسم، جب اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا، ابراہیم نے نہیں مانگا میری اولاد کو نبی بنا دے۔ جب ابراہیم کو رسول بنایا، ابراہیم نے نہیں کہا خداوند میری اولاد کو رسول بنا دے۔ جب ابراہیم کو خلیل بنایا، نہیں کہا میری اولاد کو خلیل بنا دے۔ جب ابراہیم کو اولی العزم بنایا، نہیں کہا میرے اللہ میری اولاد کو اولی العزم بنا دے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کتنا بڑا ہوتا تھا، جیسے ہی کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خداوندہ تو مجھے جو ہے میرے خلیل، ہم نے تجھے سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ ادھر کہا نا امام بنا دیا، ادھر دست دعا بلند کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ پروردگار یہ امامت کا عہدہ میری اولاد میں رکھ دے، یہ امامت کا عہدہ میری اولاد میں رکھ دے۔ سامعین محترم، اب اللہ نے کہا ابراہیم تیری اولاد کو دیں گے، لیکن ظالموں کو یہ عہدہ نہیں دیں گے۔ یعنی بس طے ہو گیا نا سامعین محترم، ہم نے امام بنایا نہیں، ہم نے مانا ہے۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، ہم نے امام بنایا نہیں، ہم نے امام کو مانا ہے۔ بنانا اختیار اللہ کا تھا، بنانے سے پہلے اس کا امتحان ہونا ضروری تھا۔ اب اگر ہم نے تو جس امام کو مانا ہے، ہم نے اس امام کو ہر امتحان میں پاس ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو
الولیتی، ہم دنیا کو یہ نہیں کہتے تم کس کو امام مانتے ہو، بس ایک ہی جملہ ان سے التماس کرتے ہیں آج اس 25 رجب کے دن تم جس کو مرضی امام مانو، بس اتنا بتا دو وہ شجرہ ابراہیم میں ہے یا نہیں۔ آئے جملہ سب آخری جملہ ہے میرے، جس کو امام مانو بس اتنا بتا دو وہ شجرہ ابراہیم میں ہے یا نہیں، اس لیے کہ مانگا ہے ابراہیم نے اور اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا ہے شرط کے ساتھ، اعلیٰ لا ینال عہد الظالمین۔ اب ظلم کتنے ہیں؟ بے شمار ظلم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام تک کے اولا کرے تو بھی اس کو ظلم قرآن کہتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا جو ایک دن بھی کسی بت کے سامنے سر جھکا لے وہ قیامت تک امام نہیں بن سکتا۔ شرط یہ ہے امتحان شدہ ہو، کسی امتحان میں فرار نظر نہ ہے بلکہ ہمیشہ ہر امتحان میں قرار رہے۔ اگر 14 سال کی اسیری بھی ہو تو بھی قرار نظر آئے۔ آل محمد کے گھر میں 3 باب الحوائج ہیں۔ اس گھر کا ہر بچہ باب الحوائج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جن ہستیوں کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا باب الحوائج اس گھر کا سب سے چھوٹا علی ہے۔ میں نے بڑا سوچا پروردگار تو نے باب الحوائج تو بنایا ہے، کس بنیاد پر تو نے باب الحوائج بنایا؟ کہا جس کا جتنا بڑا امتحان تھا، جملہ میں نے مسائل کا کہہ دیا ہے، جس کی سمجھ میں آ گیا اس کی آنسو چل آ جائیں گے۔ جس کا جتنا بڑا امتحان تھا، یعنی ہے سب سے چھوٹا علی ہے، لیکن 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ اتنا بھی کافی تھا کہ 6 مہینے کے علی کے لیے، لیکن کسی سے اکتفا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گلے میں سے شور تیر لگا، پھر گلے میں سے شور تیر لگا۔ کافی تھا اتنا بھی، لیکن یہاں پر بھی اکتفا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ 9 کے نیزہ کے اوپر اور اثر کا لاشا شامل، ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، جس نے ابھی تک ہائے نہیں کی نا، عزادارو آج ایک بیوی بقیہ چھوڑ کے اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ اپنے اسیر بغداد کا پرسہ لینے آئی ہے۔ اگر پرسہ دینے کے لیے آئے ہو تو پوچھنا چاہتا ہے، میں چھٹے لالے ولایت سے پوچھا تھا مولا جب آپ کے غم میں روئیں تو کیسے روئیں؟ پھر چھٹے لالے ولایت فرماتے ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ عزادارو بس اللہ جانے کچھ لمحے گزرے ہوں گے، ایک مرتبہ روتے روتے میرے چھٹے لالے ولایت نے کہا ایسے رویا کر جیسے میری دادی زہرا روتی۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی خم نہ دے۔ ہاں عزادارو یہ پہلا ہے نا، پہلا باب الحوائج ہے۔ عزادارو کافی تھا 9 کے نیزہ میں بلند کرنا، لیکن عزادارو اب جو ظلم ہوا وہ تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ شام غریبہ سامنے ماں دیکھ رہی تھی، ظالم نے ایک مرتبہ عسکر کے گلے پہ خنجر چلا خاتم کر ہائے کر۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی خم نہ دے۔ صاحبہ میں اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج ہے، یہ پہلا باب الحوائج ہے۔ یعنی معلوم ہوا جتنا بڑا دکھ بڑھتا جائے گا اتنا حاجتوں کا دروازہ بنتا جائے گا۔ یہ پہلا باب الحوائج ہے، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا باب الحوائج پڑھوں عزادارو، دوسرے باب الحوائج کا نام ہے غازی عباس زینب کی آس۔ یہ دوسرا باب الحوائج ہے، اس کو بھی حاجتوں کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ کتنا غیرت مند ہے غازی۔ ایک جملہ غازی کی غیرت کا پڑھ لوں،
راوی نے لکھا ہے جب مدینے سے حسین چلے نا، اکبر اور عباس محلوں سے 1 کلومیٹر آگے چلتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی آ جاتا تھا نا غیر معلوم، اسے کہتے تھے راستہ چھوڑ دے۔ وہ دس بستہ کہتا عباس کیا ہو گیا، کیوں اسے راستہ چھڑوا رہے ہو؟ عباس سر جھکا کہتے ہیں پیچھے سے علی کی بیٹیوں کے محبل آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں سید ہوں، میں اس سے زیادہ کھول کے پڑھ نہیں سکتا، میں قاضی کی غیرت پڑھ رہا ہوں نا، باب الحوائج پڑھ رہا ہوں، دوسرا باب الحوائج۔ اللہ نے کہا اس راستے کو چھوڑ دے۔ غازی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی زینب کے محمل کا غیر معلوم نگاہ ڈال لے۔ اللہ رو یہی غازی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولا ہر ایک سر کو رو کے نیزہ پہ بلند کر دیا نا، ایک سر رو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوا، اس کو جب بھی نو کے نیزہ پہ بلند کرتے سر زمین میں گر جاتا، جب بھی نو کے نیزہ پہ بلند کرتے سر زمین میں گر جاتا۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، خولی ملہون کے گھوڑے کے گلے کے ساتھ باندھ دیا، کبھی سر پتھروں سے ٹکراتا تھا، کبھی گھوڑے کی ٹانگوں سے ٹکراتا تھا۔ اللہ نے جب کوفہ پہنچا نا، کسی نے میرے مولا سجاد سے سوال کیا، سجاد ہر سر نیزے پر ہے لیکن عباس کا سر نظر نہیں آ رہا، کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ چیخ مار کے میرے مولا سجاد نے کہا یہ نہ کہ میں نے جو ہے وفا نہیں کی۔ کہا پھر عباس کا سر کیوں نظر نہیں آتا؟ کہا عباس کا سر خولی کے گھوڑے کے گلے میں بندھا ہوا ہے۔ کہا باقی سر نیزوں پر، عباس کا سر خولی کے گھوڑے کے گلے میں کیوں ہے؟ کہا تجھے کیا پتا ہے وہ میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، وہ جو بھوپی کے محمل میں غیر محرم کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ زینب کو ننگے سر کے اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی کم نہ دے، خدا تمہیں یہ دوسرا باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کیسے بنا ہے؟ میں نے جملہ بھی نہیں بنا دبا رہو کہ روایت میں بس ایک روایت کا جملہ عبداللہ جوادی آپ نے لکھا ہے، بس پڑھ کے آپ نے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کون دوسرا باب الحوائج ہے؟ روایت میں ہے جب کربلا کا جو بھی شہید ہوتا تھا نا، روح پرواز کر ہونے سے پہلے رسول خدا اس کے سرانے جام کوثر لے کر آیا تھا۔ اکبر کو میرے نبی نے جام کوثر پلایا، اصغر کو جام کوثر پلایا، قاسم کو جام کوثر پلایا، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں واحد ایک شہید عباس ہے، ایک تیرا مولا عباس ہے جس نے جام کوثر نہیں دیا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کیا عباس کے سرانے لے کر آئے؟ نہیں آئے تھے رسول خدا؟ کہا نہیں، رسول خدا لے کر آئے تھے۔ جب عباس کے قریب لے کر آئے نا، اللہ سمجھتا کہا یا رسول اللہ عباس کیسے پانی پی لے؟ ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ارے اس نے عباس کہا کہ حسین پیاسا ہے۔ یہ دوسرا باب الحوائج اللہ رو۔ اب آخری جملہ تیسرا باب الحوائج۔ ایسے کوئی باب الحوائج نہیں بنتا، باب الحوائج بننے کے لیے 37 اولادیں گھر میں چھوڑنی پڑتی۔ پڑھ دیئے میں نے جملہ، 37 اولادیں تھی میرے مولا کاظم کی، 37 اولادیں، لیکن جملہ پڑھوں کاظمی سید ہوئے کی جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رو 37 اولادیں ہیں، لیکن قسمت ہے موسیٰ کاظم کی اولاد کی کسی 2 بیٹوں کی اکٹھی قبریں نہیں بن سکی، کوئی 2 بیٹیوں کی اکٹھی قبریں نہیں بن سکی۔ ارے کوئی بخراسان میں ہے، کوئی سامرا میں ہے، کوئی قم میں ہے، کسی کی قبر ہلہ میں بنی ہے۔ اللہ رو یہ قبریں کیوں اس طرح جگہ جگہ بنی ہیں؟ ارے جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ زندان میں چلا گیا، جو بیٹا بڑا ہوتا تھا وہ بابا کی تلاش میں نکلتا تھا، شاید میرا بابا کسی زندان میں مجھے مل جائے، لیکن بیٹا باپ سے بولتے پہلے پہلے ظالم بیٹے کو بھی شہید کر دیتے تھے۔ بیٹے بگڑتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ ایک وہ دن آ گیا جس دن تیرے مولا کو مدینے سے ظالم نے گرفتار کیا۔ گرفتاری کا منظر اگر سن سکتے ہو تو ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ مولا کاظم مسجد نبوی میں حالت نماز میں، اللہ اکبر، حالت نماز میں تھے، اتنے میں ظالم آیا، اس نے سر سے امامے کو چھینا، امامے کو کھولا، امامے کے پیچ امام موسیٰ کاظم کے گلے میں ڈالے، امامے کے ساتھ مسلح سے امام کو گھسیٹنا شروع کیا۔ برداشت کر سکتا ہے تو میں جملہ پڑھتا ہوں۔ امام کو گھسیٹنا شروع کیا، نماز مکمل نہیں کرنے دی، امام کو گھسیٹنا شروع کیا۔ امام کی ایک نگاہ روضہ رسول کی طرف جاتی تھی، پھر کبھی قاتلوں کا چہرہ دیکھتے تھے۔ جب اللہ و امام کو گھسیٹنا شروع کیا نا، تو میں بس کہوں گا مولا وہ کاظم آپ بڑے خوش قسمت ہیں،
زمین بہت نیچے تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی. میں نے روایت میں زندان مان کی روایت میں پڑھا ہے کہ ایسا زندان تھا جہاں دن رات کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. بس تب پتہ چلتا